مصطفیٰ جان رحمان پہ لاکھوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ تقریباً 2-2.5 مہینے سے الحمدللہ ہمارا چینل جو ہے وہ تعلیمات رضا کے فروغ میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے محبین جو ہیں اعلیٰ حضرت کے وہ بڑے شوق کے ساتھ اس طرف راغب ہو رہے ہیں اور ہمارے چینل کو برابر سبسکرائب کر رہے ہیں، اور 2-2.5 مہینے کے اندر الحمدللہ ہم نے کئی گول جو ہے اچیو کر لیے ہیں۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے محبین آج دنیا کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں اور وہ اعلیٰ حضرت سے سب محبت فرماتے ہیں۔ آپ ہی کے ذوق کے لیے ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور پروگرام ہمارا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ میں بیعت ہوئے تھے، تو ان کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، یعنی اس سلسلے کے جتنے بزرگان دین ہیں، ان سب کا احوال ہم اس لحاظ سے بتائیں گے جس ماہ میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہمارا رہے گا، اور پورے 12 مہینے سلسلہ چلے گا، اس سال مکمل ہوگا، کیونکہ ہر مہینے 1-2 یا سے زیادہ ایسے ہمارے اس صدر بزرگان دین ہیں جن کا وصال ہوا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم بزرگان دین کے شیوخ کے احوال کا بتائیں، آج ہم آپ کو سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیعت فرمائی تھی مہاراشٹر شریف میں سلسلہ قادریہ کے اندر، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گا، اور اس بات میں روشنی ڈالوں گا کہ یہ سلسلہ کیا ہوتا ہے، بیعت کیوں ضروری ہے، اور اعلیٰ حضرت نے بیعت کیوں فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ فتح کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، اگر آپ نے اس کو کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن آج میں آپ کے سامنے اس طور تلاوت کر رہا ہوں کہ جو میرا موضوع ہے کہ بیعت کیا ہوتی ہے اور بیعت کیوں ضروری ہے، اور قرآن کریم میں اس بیعت کا کہاں کس طرح ذکر آیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فتح کی آیت کا میں حصہ تلاوت کر رہا ہوں، 10ویں آیت کا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ وہ یعنی جو صحابہ کرام، اللہ کے خطاب ہے نا، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں، یعنی یہ بیعت رضوان ہے جو حدیبیہ مقام پر مکہ مکرمہ سے باہر حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی صحابہ کرام سے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے تشریف لے جا رہے تھے، تو جب وہاں پہنچے حدیبیہ مقام پر تو کفار نے ان کو وہاں روک دیا کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ پھر نیگوسیشن شروع ہوئے تھے، تو اس وقت یہاں پر ایک خبر آ گئی تھی کہ سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پر بیعت لی تھی، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی اس وقت آ کر کوئی بھی شخص آ کر آپ پر ایمان لاتا، آپ پر کلمہ پڑھتا، یقیناً وہ حضور سے بیعت ہی ہوا کرتی تھی، وہ بھی بیعت تھی، اسلام میں بیعت تھی۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اللہ کا ہاتھ، یعنی جو بیعت ہاتھ میں ہاتھ دے کے دیا تھے، اس کا قرآن نے ذکر کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صحابہ کرام آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے تھے، وہ آپ کے ہاتھ میں کر ہی رہے تھے، لیکن وہ ہمارے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نسبت دے دی، یعنی اب جب کوئی بیعت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس صحابہ نے بیعت کی، یعنی اس کی بیعت رسول کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو اب یہ سلسلہ بیعت، اگر کوئی ذہن میں خیال کرے کہ یہ صاحب یہ تو جہاد کے لیے بیعت ہوئی تھی، باقی تو بیعت نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً پھر اور بھی آیتیں موجود ہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے متعلق بھی بیعت کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ پوری ایک آیت موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کہا کہ عورتیں جو بیعت کریں ان کو آپ بیعت کر لیں۔ تو بیعت جو ہے وہ حقیقت میں اسلام اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام پر قائم رہنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے، اسلام کو قبول کرنے کے لیے بیعت ہوا کرتی تھی۔ اب جب یہ بیعت ہوئی ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہو گیا کہ ایک انسان جب کوئی آئے گا، یعنی اب وہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے، یعنی اسلام کے اصول میں داخل ہونا چاہتا ہے، تو وہ انرولمنٹ کرا رہا ہے اس بیعت کے ذریعے، اپنے آپ کو انرول کر رہا ہے۔ تو بیعت جو ہے اصل میں انرولمنٹ ہے سلسلے کے اندر۔ تو اب ظاہر بات ہے یہ سلسلہ چلتا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے، خلافت راشدہ شروع ہوئی، آپ پہلے خلیفہ ہوئے، صحابہ نے، بقیہ صحابہ نے سب آپ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔
پھر سیدنا عمر کے ہاتھ میں بیعت فرمائی، پھر سیدنا عثمان غنی کے ہاتھ میں بیعت فرمائی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں بیعت فرمائی۔ یہ اس لیے بیعت فرمائی کہ چاروں خلفاء جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بعد دیگر تشریف لائے، اور سب جو ہے طریقت کے بھی امام تھے اور شریعت کے بھی امام تھے۔ یعنی جو راہ طریقت کیا ہے، راہ ہے، شریعت راہ ظاہری بات ہے، تو شریعت جو ہے قرآن حدیث سے ہمارے پاس، اور جو طریقہ کار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام صحابہ نے من اور وہ کر کے دکھایا تھا۔ تو یہ لیکن جب ملوکیت آ گئی تو پھر اب بیعت جو ہے ملوکیت کی ہوتی تھی، طریقت کی بیعت کے لیے پھر لوگ جو ہے تابعین تابعین جو ہے وہ دوسری طرف جایا کرتے تھے، ان کے پاس جایا کرتے تھے جو مستقل لوگوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ خانقاہیں بنی ہوئی تھیں، تابعین نے خانقاہیں بنائی تھیں اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو جب وہ بیعت کرتے تھے تو بیعت اس لیے کرتے تھے کہ ہمارے آپ اسکول کے اندر، ہماری اس کلاس کے اندر آپ انرول ہو رہے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو اللہ رسول کا راستہ دکھاتے رہیں۔ یہ بیعت کا مقصد ہے، اور آج بھی یہی مقصد ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ آنے کے بعد صحابہ کرام کے بعد ظاہر سلسلہ جو ہے وہ دنیا میں چلتا رہا، اور جتنے بھی بیعت ہوتی ہیں آپ اگر دیکھیں تاریخ کے اندر تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتے ہیں وہ سارے بیعت سلسلے، اور سیدنا علی کا ہاتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، یا سلسلہ نقشبند کے اندر جو ہے وہ سلسلہ پہنچتا ہے وہ صدیق رضی اللہ عنہ تک۔ اب کوئی ذہن میں یہ بھی خیال کر سکتا ہے کہ باقی جو خلفاء ہیں ان کی مشہوری کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اس میں ایک وجہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے وہ اس وقت ہے انتہا سے زیادہ جہاد کا دور ہے، وہ اس میں بہت مصروف ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ دور بھی اس قسم کا رہا، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے اندر مصروف رہے، لیکن ان کے بھی سلسلے تھے لیکن فروغ نہیں پائے۔ لیکن مولا علی رضی اللہ عنہ جو سلسلے چلے اور چل رہے ہیں وہ سب وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہ فیض جو ہے آج بھی جاری و ساری ہے۔ تو یہ ایک بیعت ہے۔ سب سے بڑا جو بیعت کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی مرید ہوتا ہے اپنے شیخ کے ساتھ ہاتھ میں، تو وہ اصل میں دین اسلام کے اوپر وہ بیعت لیتے ہیں کہ اور کے شریعت پر ہم چلائیں گے۔ مثلا میں آپ کو جملے بتا دوں، بیعت اس پر ہوتی ہے کہ آج سے میں اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ 5 وقت نماز پڑھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں حج کروں گا، میں روزے رکھوں گا، حقوق ادا کروں گا، اور جو شریعت نے میرے حلال کیا ہے میں اس کو حلال جانوں گا، اور جو شریعت نے حرام کیا میں حرام جانوں گا۔ اس پر بیعت ہوتی ہے آج بھی، کسی اور مسئلہ نہیں ہوتی۔ اب جب بیعت ہو گئی ہے، وہ ایک مرشد کا ہاتھ آگے ہے، اب وہ ہاتھ یا وہ مرشد جو ہے وہ اس کو مجاہدہ کراتا ہے، وہ ریاضتیں کراتا ہے، وہ بہت سارے طریقے بتاتے ہیں کس طریقے تم کام کرتے رہو تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا زیادہ زیادہ قرب حاصل ہو جائے۔ اصل مقصد جو ہوتا ہے بیعت کا وہ قرب الہی، جو اللہ نے فرمایا کہ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر ہے، اب وہ ہاتھ ہمیں تلاش کرنا ہے، تلاش تو کر لیا ہے، اس ہاتھ تک ہمیں پہنچنا ہے۔ تو اب وہ پہنچنے کے لیے جدوجہد ہے۔ جیسے قرآن نے فرمایا سورہ مائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو خطاب کیا، اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ تو اب یہ وسیلہ ہوتا ہے، یعنی جس زمانے میں شیخ کے ہاتھ میں ہاتھ کسی دے کا مرید ہوا، یہ وسیلہ ہوگا کس بات کا کہ اللہ تک پہنچنا ہے اس کو۔ اور اللہ آگے فرما رہا ہے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈ لیا، اس کی راہ میں اب جہاد کرو۔ اب جدوجہد کرنا ہے کہ جب ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب جدوجہد یہ ہے کہ تقوی کے اندر زیادہ سے زیادہ تقوی اختیار کرنا ہے، زیادہ تقوی کے لیے جدوجہد کرنی ہے، نفسیات جہاد کرنا ہے۔ تو اب جب کر لے گا تو فلاح پائے گا۔ تو یہ اصل موٹیو ہوتا ہے اصل میں۔ اب جب ایک مرشد کے ہاتھ میں بیعت دے دے گا تو اب وہ شیطان سے اور شیطانی کاموں سے کافی حد تک بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان تو چیلنج کر چکا ہے نا، اے اللہ میں اس بندے کا آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا۔ اب اس کے راستہ کیسے رکا؟ یہ راستہ رک گیا۔ اب جو راستہ تو رک گیا ہے لیکن جدوجہد یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس کو ہمیشہ دور رکھنا ہے۔ تو اب اس طریقے سے جب انسان جدوجہد کرتا ہے وہ آگے تک پہنچتا ہے۔ یہ تو مقصد ہوتا ہے ہمارا بیعت کرنے کا۔ اب اگر کوئی بیعت نہیں کرتا، ظاہر بات ہے کہ اس کا انرولمنٹ نہیں ہو رہا ہے، اب وہ کبھی کچھ استعمال کرے گا، کبھی کچھ کسی دے گا، کبھی کچھ کسی دے گا، ایک طرف وہ متعین نہیں ہوگا۔ لیکن بیعت کرنے کے بعد یہ ہے کہ جب وہ صاحب سلسلہ جو ہوتا ہے وہاں موجود، وہ اس کو شریعت سکھاتا ہے اور شریعت سیکھنے کے طریقے بتاتا ہے، اور اس سے بھی جب سیکھتا رہتا ہے
ایک مستقل لائن کے اندر سیکھتا رہتا ہے تو یقیناً ایک وقت آتا ہے جب وہ اس میں قابل ہو جاتا ہے. اب اگر وہ کوئی شے کا طریقت نہیں ہے، ایسی اگزامپل آپ کو دے دوں، اسکول کالج کے جو ٹیچر ہوتے ہیں، استاد ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو شیخ ہوتے ہیں نا. یہ شیخ ہمیں کیا کرتے ہیں؟ علم دنیا سکھا کر ہمیں آگے پہنچا دیتے ہیں. جب میں ماسٹر کر لیتا ہوں، میں دنیا کمانے کے لائق ہو جاتا ہوں. تو دنیا کا استاد مجھے علم سکھا کر، جدوجہد کرا کر مجھے رزق کمانے کا قابل کر دیتا ہے اور میں رزق کمانے لگتا ہوں. یہاں کا جو استاد ہے یہ آپ کو شریعت بتا کر، طریقت بتا کر اللہ تعالیٰ کے آپ کو قریب کر دیتا ہے. تو دونوں ضروری ہے، وہ معاشی کے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری بات ہے بہت بڑے عالم دین ہیں. اور اچھا ایک بات آپ اور بتا چلوں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیے، جس کا کوئی بزرگ آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے اس کی تاریخ میں، کوئی بزرگ ایسا نہیں ملے گا کہ جو کسی نہ کسی شیخ سے مرید نہ ہو. کیوں؟ یہ اصل میں ایک تسلسل چاہیے ہوتا ہے. جس طرح سسٹم ہوتا ہے نا اسکول کے اندر، سلسلہ چلتا رہتا ہے، سال بہ سال چلتا رہتا ہے. پرنسپل بدلتے رہیں گے لیکن سلسلہ چلتا رہے گا. ایسے یہاں پہ پرنسپل بدلتا رہے گا، سلسلہ چلتا رہے گا. یہ کام ہوتا ہے. تو اب ظاہر بات ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ ہے، یہ ظاہر بات ہے زیادہ پرانے نہیں ہے. ابھی آپ کے سال کو صرف 105 سال ہوئے ہیں. تو آپ بھی بڑے عالم کے باوجود اپنے والد ماجد کے ساتھ، جب آپ کی عمر 22 سال تھی، تو جب 22 سال کی آپ کی عمر ہے اور اپنے والد ماجد کے ساتھ وہ خانقاہ مہاراج شریف خانقاہ ہے، وہاں پہنچتے ہیں. وہ خانقاہ قادریہ ہے، قادریہ برقادریہ ہے. اور جب وہاں پہنچے 1294 ہجری ہے اور 1878 عیسوی سال ہے، اپنے والد کے ساتھ. اور جا کر وہاں جو اس وقت سجادہ نشین تھے، یعنی اس وقت جو وہاں شیخ بیٹھے ہوئے تھے، جو پیر بیٹھے ہوئے تھے، جو وہاں کی ظاہر بات ہے کہ سجادہ نشین بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا سید آل رسول قادری برکاتی مہراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ. اس وقت ان کی عمر 70 سے اوپر تھی ماشاء اللہ، جب آپ بیعت کرنے کے ہیں. جب بیعت ہوتے ہیں تو شیخ جو ہے اپنے مریدوں سے شجرہ دیتا ہے، جس کے اندر ان کے تمام جو اوپر کے شیوخ ہیں ان کے اسما بھی ہوتے ہیں تسلسل کے ساتھ، کہ وہ کس سے بیعت ہے، وہ کس سے بیعت ہے، اوپر وہ کس سے بیعت ہے. اس طرح سے پورا سلسلہ ہوتا ہے. تو وہ آخر میں اس کا نام آ جاتا ہے کہ اس سے یہ مرید ہوا تھا. تو یہ ایک شجرے کی شکل ہوتی ہے، سند ہوتی ہے. یہ سند بات کی ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک سلسلے میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ شجرہ جو ہے جب وہ اس کے پاس ہوتا ہے، ظاہر بات ہے یہ اس بات کی ان کے پاس ثبوت ہوتا ہے کہ بھائی میں فلاں شیخ سے فلاں زمانے میں مرید ہوا ہوں، اور سلسلہ یہ سلسلہ قادریہ ہے، سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ سہروردیہ ہے، یا کوئی اور بھی نام ہے. یہ تمام سلسلے ہوتے ہیں. تو حضرت مرید ہوئے سلسلہ قادریہ برکاتیہ میں. کہاں مرید ہوئے؟ آل رسول سے مہاراج شریف. اس کے بعد اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید ہونے کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ چاہتے، اچھا ان کو بھی سند کے ساتھ ساتھ خلافت بھی ملی. خلافت کیا ہوتی ہے؟ شیخ جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ مرید جو ہے میرا اس قابل ہے کہ میرے اس سسٹم کو آگے بڑھاتا رہے گا، میرے اس اسکول کو یہ آگے بڑھاتا رہے گا، میرے اسکول کی تعلیم کو یہ آگے بڑھاتا رہے گا، تو اس کو بھی اجازت نامہ دیتا ہے کہ تم میری زندگی میں یا میرے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اب تم لوگوں کو مرید کرنا اسی کے اندر، اس سلسلے کے اندر. تو وہ خلافت کہلاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت کو ان کے پیر مرشد نے سید آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو خلافت بھی دی، اور ان کے والد بھی خلافت دی. اب 22 سال کی عمر ہے، عالم دین ہے، مفتی ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو ضرورت تھی کہ میں کہیں نہ کہیں سے اس کا فیض حاصل کرنے کے لیے کہ میرا ہاتھ حضور تک پہنچ جائے، اس کے لیے انہوں نے بیعت کی. یہ ساری روحانیت چیزیں ہیں. اب جب ظاہر بات ہے کہ بیعت ہو گئے، خلافت نامہ مل گیا، اب چاہتے تھے خلافت ملنے کے بعد پھر مدی شروع کر دیتے، لیکن وہ لگے ہوئے تھے اپنے کام میں. اور کام کیا تھا ان کا؟ تصنیف و تالیف کا. انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، مقالات لکھے ہیں، فتوے دیے ہیں. اب ہوش میں لگے، لیکن بعد پھر بھی جب لوگوں کا بہت اصرار بڑھا کہ حضرت آپ بھی تو مرید کریں، لوگ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو مقام کیا ہو، یعنی آپ مجدد بھی بن چکے تھے. ایک وقت آیا تھا کہ لوگوں نے آپ کو 14ویں صدی کا مجدد بھی مان لیا. تو اب آپ مجدد بھی ہیں،
آپ محقق بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، آپ محدث بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ آپ خلافت رکھتے تھے، لہذا لوگوں نے کہا حضرت آپ شروع کریں. تو آپ نے سلسلہ 1324 میں شروع کیا، 1905 6 کے اندر، یعنی خلافت ملنے کے بعد بھی 30 برس کے بعد آپ نے سلسلہ شروع کیا. اور جب شروع کیا تو اب ظاہر بات ہے جب سلسلہ شروع کیا تو خان جو آپ کا سلسلہ تھا قادریہ برکاتیہ، اب آپ کیونکہ اس کے شروع کرنے والے بن گئے، لہذا اب آپ سے سلسلہ شروع ہوگا وہ رضویہ کہلائے گا. تو اب سرا ہی ہو گیا سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ، اور یہ ظاہر بات ہو گیا. اب ظاہر بات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے پھر تقریباً اپنی زندگی کے 26 سال 16 سال اور پائے تھے، 1340 میں 24 سال ہو گیا. تو 16 سال آپ نے اپنے سلسلے کو فروغ دیا خود مرید کر کے. اگر خود مرید کیا ماشاءاللہ اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، مفسرین، محدثین تک آ کر بیٹھ ہوئے. عام لوگ تو ہوتے ہی ہوتے تھے، لہذا ان کے جو خلفاء ہیں، جو حضرت خود اجازت دی اپنے بیٹوں کے علاوہ، آپ 2 بیٹے تھے، ان کے علاوہ بھی اجازت دی، انہوں نے سلسلے کو آگے بڑھایا. اب آپ کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ہے حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے صاحبزادے ہیں، اور دوسرے کا نام ہے مصطفیٰ رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ چھوٹے بیٹے ہیں. دونوں میں 18 سال کا فرق بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے زمانے میں یہ دونوں ماشاءاللہ عالم بن چکے تھے، اور عالم بننے کے ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ان دونوں کو خلافت بھی دی. ان دونوں اپنے بیٹوں کو خود مرید نہیں کیا، بلکہ مولانا شریفی کے جو سردار تھے یعنی ابو الحسین احمد نوری، ان سے بیعت کرایا تھا. ہاں البتہ آپ نے اپنے پوتے کو جو ابراہیم رضا کے بڑے بیٹے تھے ابراہیم رضا، ان کو مرید کیا تھا، لیکن خلافت جو ہے آپ نے دی تھی اپنے دونوں صاحبزادوں کو. اب جب دونوں کو صاحبزادوں کو خلافت دی تو دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر، جب حضرت کا وصال ہو گیا، دونوں نے اپنے اپنے سلسلے کو آگے بڑھایا. ایک حامدیہ ہو گیا، ایک نوریہ ہو گیا یا مصطفیہ ہو گیا، اور دونوں نے کام شروع کیا. اور اعلیٰ حضرت کے جو بڑے بیٹے تھے حامد رحمۃ اللہ، ان کی نسل آج تک اعلیٰ حضرت کے اس چین کو ابھی تک فروغ دے رہا ہے. اور اس وقت ان کی 6ٹھی پشت جو ہے وہ غالباً احسن رضا صاحب ہیں، جو سبحان اللہ صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اس وقت وہاں کے سجادہ نشین ہیں. اور دوسرے بیٹے تھے مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کوئی بیٹا تو نہیں تھا، لیکن ان کے جو نواسے تھے مولانا اختر صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو الازہری کے نام سے مشہور تھے، ان سے سلسلہ چلتا ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو اب میں بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو انڈیا کے اندر تھا وہ فروغ پا رہا ہے رضویہ کی صورت میں. اور رضویہ کی 2 بنیادی شاخیں چل رہی ہیں، ایک حامدیہ چل رہی ہے اور ایک نوریہ چل رہی ہے. اور اس کے بھی اب سب برانچیں کے مزید برانچیں ہیں، یعنی اس وقت سینکڑوں کی تعداد میں اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خلفاء ان کے خلفاء جو ہیں اس سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کو فروغ دے رہے ہیں. تو الحمدللہ ایک بڑا سلسلہ ہے، اور اعلیٰ حضرت کا ایک سلسلہ جو ہے الحمدللہ آج بھی جاری ساری ہے، جس کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آج بھی ایسے مشائخ ہیں جو اس سلسلے کو فروغ دے رہے ہیں. تو جو اس سلسلے کے اندر آ جاتا داخل ہو جاتا ہے وہ یا تو رضوی کہلاتا ہے، یا وہ نسبت کی وجہ سے کہ حضرت بریلوی رہنے والے ہیں وہ بریلوی کہلاتا ہے. یاد رکھیے گا بریلوی مسلک نہیں ہے، رضوی مسلک نہیں ہے، یہ نسبتیں ہیں. رضا سے نسبت ہے رضوی کی، اور بریلی شہر کی ان کی جو پیدائش ہے اسی سے ان کی نسبت ہے بریلوی کی. مسلک نہیں ہے. مسلک احمد رضا کا کیا ہے؟ احمد رضا اپنے قلم سے لکھتے ہیں، میں احمد رضا خان محمدی سنی حنفی قادری برکاتی، یہ ان کا ہے. ساری نسبتیں بتا دیں کہ ظاہر بات میں امت کلاس سے محمدی ہوں، اور مذہب کلاس سے میں سنی ہوں، اور جو ہمارا مذہب ہے فقہ حنفی ہے اس کے لحاظ میں حنفی ہوں، اور برکاتی قادری جو میرا سلسلہ ہے طریقت اس میں ہوں. تو خود اعلیٰ وضاحت فرما دی اپنے مسلک کی کہ میرا مسلک جو ہے یا میرا مذہب جو ہے وہ سنی حنفی ہے، یعنی اہل سنت و جماعت، اور ان کے جو مریدین ہیں وہ رضوی کہلاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جان رحمان